ہم ہمیشہ کہتے ہیں کہ روشنی کو تاریکی پہ فتح ہوتی ہے، یا انگریزی میں جیسے کہ کہاوت ہے کہ اٹ از دا ڈارکسٹ بفور دا کریک آف ڈان، یعنی جب ساری امید کی کرنیں کھو جاتی ہیں اور آپ کو لگتا ہے کہ آپ کے سامنے صرف ایک رات کی سیاہ تاریکی ہے، تب امید کی کرن پھوٹتی ہے۔ اسی چیز کو سمبلائز کرتے ہیں مختلف کلچرز میں ہم دیکھتے ہیں، اور خاص طور پہ دس ٹائم آف دا ایئر، یعنی اگر ہم 21 دسمبر یا 22 دسمبر کی شب کو دیکھیں، اٹ از سپوز ٹو بی دا لانگسٹ نائٹ، یعنی دن چھوٹا ہوتا ہے اور رات کافی لمبی ہوتی ہے، لیکن اس رات کے بعد جب صبح پھوٹتی ہے تو اس کو نئی صبح کا اور امید کا ستارہ سمجھا جاتا ہے۔ یہ مختلف کلچرز میں منائی جاتی ہے، لیکن آج آپ کے لیے لے کے آئے ہیں کچھ بہت ہی اسپیشل۔ یہ اسپیشل اس لیے ہے کیونکہ اگر آپ ونٹر سولسٹس کی بات کریں تو ہمارے خطے میں بھی اس کو ایک خاص انداز میں منایا جاتا ہے۔ ایک بڑی لمبی تہذیب ہے، ایک بہت ہی جس کو کہنا چاہیے ایک ہولسٹک روایت ملتی ہے ہمیں اس کی پرشین کلچر میں، اور خاص طور پہ اگر آپ ایرینین کلچرل سینٹر کی طرف دیکھیں تو آپ کو بتائیں گے کہ شب یلدا کے طور پہ اس کو منایا جاتا ہے، یعنی یلدا نکلتا ہے مولد سے، یعنی برتھ سے، جس طرح کہتے ہیں نا کہ ایک نئی چیز کی شروعات، اس کا آغاز ہونا۔ جب یہ لمبی سیاہ رات ختم ہوتی ہے اور اس کا باقاعدہ سے انتظار کیا جاتا ہے، اس رات کو سمجھا جاتا ہے کہ یہ جسٹیشن پیریڈ ہے اور آنے والے دنوں میں اپنے لیے تمام بلیسنگز کو مانگا جاتا ہے۔ اسی حوالے سے ایک خوبصورت سا دسترخوان سجایا جاتا ہے جس کے امیجز ابھی آپ دیکھ رہے تھے۔ اس میں وہ تمام چیزیں ایک دفعہ پھر اگر ہم آپ کو ویژولز دکھا سکیں، اس میں ایک آئینہ ہوتا ہے، ایک شمع جلائی جاتی ہے، اس کے علاوہ اس میں انار، نمک، سیب، اس طرح کی چیزیں رکھی جاتی ہیں جو کہ سمبلائز کرتا ہے ابنڈنس کو، فرٹیلیٹی کو، اور آپ کے پاس جو بھی موجود ہو یہ خوبصورت سا آلٹر یا دسترخوان سجا کر آپ اس کو ویلکم کرتے ہیں۔ جہاں جہاں ہم دیکھتے ہیں کہ پرشین تہذیب کے آپ کو رنگ نظر آئیں گے، یہ ضرور منایا جاتا ہے۔ آئیے میں آپ کو دکھاؤں کہ اس کے دسترخوان کچھ ہوتا ہے، اور آج ہمارے ساتھ موجود بھی ہوں گے ڈاکٹر سعید طلبی نیا جو کہ ڈائریکٹر جنرل ہیں ایرینین کلچرل سینٹر کراچی کے، ان کے ساتھ ان کے ٹرانسلیٹر سید محمد علی نقوی بھی ہمارے ساتھ موجود ہوں گے۔ لیکن سب سے پہلے اگر میری ٹیم آپ کو دکھا سکے کہ یہ کیا خوبصورت منظر ہے، وہ تمام چیزیں ایک اچھا سا خوبصورت سا دسترخوان سجاتے ہیں جس میں رنگ ہوتے ہیں۔ ابھی ہم نے آپ کو جیسے امیجز میں دکھایا، اس میں شمع ہوتی ہے، انار ہوتے ہیں، اور جتنی چیزیں یہاں پہ رکھی جاتی ہیں وہ کہیں نہ کہیں کسی خوبصورتی کو اور آنے والی بلیسنگز کو دعوت دیتی ہے۔ اچھا، اگر آپ نے نوروز دیکھا ہو، نوروز میں بھی اسی طرح کا ایک سما سجایا جاتا ہے، اور اس میں کہتے ہیں کہ 7 سین، یعنی سین سے شروع ہونے والی 7 چیزیں رکھی جاتی ہیں۔ لیکن شب یلدا کس طرح مختلف ہے اور اس کی کیا روایتیں ہیں، یہ کیا سمبلائز کرتا ہے، آئیے یہ جانتے ہیں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر سعید، السلام علیکم، ویلکم ٹو آور شو۔ اور مجھے بتائیے گا، علی ہمارے ساتھ موجود ہیں تو ہماری معاونت کریں گے۔ علی، اس کی سگنیفیکنس کیا ہوتی ہے اور اس کو کیوں منایا جاتا ہے، اور جب یہ دسترخوان سجاتے ہیں یہ کس چیز کو سمبلائز کرتا ہے؟ ایشون میفهمن که چرا این سفره رو پهن میکنن و پشت این چه تاریخی وجود داره. بسم الله الرحمن الرحیم. من خدمت حضرت علی و همه بینندگان عزیز و با محبت پاکستانی سلام عرض میکنم. سب سے پہلے یہ سلام عرض کرتے ہیں سارے یہاں کے پاکستانی اچھے اور محبت دار انسانوں کی۔ شب یلدا در واقع شب 21 دسامبره و یک فرهنگ مشترک بین ایران و گلگیت بلتستان و بخشی از ایالت خیبر پختونخوا ہے۔ شب یلدا جو ہے وہ 21 دسمبر کی ایک رات ہے جو کہ گلگت بلتستان اور ایران سے لنک ہوتی ہے اور یہاں پہ منائی جاتی ہے۔ تاریخچه شب یلدا در اسنادی که در اسناد تاریخی ایران پیدا شده به 7000 سال قبل برمیگرده۔ اس کی جو ہسٹری ہے پرانی 7000 سال پہلے کی ہے جو چلتی آ رہی ہے۔ 7000 سال سے اس کو منایا جاتا ہے اپنے اپنے انداز میں، جیسے آپ نے کہا یہ پوری پرشین بیلٹ جس کے اندر افغانستان شامل ہے، گلگت بلتستان ہے، اور ایران یعنی جو پرشین امپائر ہے، بلوچستان آف کورس، تو پاکستان میں بھی اس کو کافی حد تک منایا جاتا ہے۔ تو اس کے بارے میں ہمیں بتائیں ڈاکٹر سعید، واٹ از دا سگنیفیکنس آف اٹ؟ اس کو منانے کا مقصد کیا ہے؟ یہ جو سال کی سب سے لمبی رات ہے اس میں یہ دسترخوان کیوں سجایا جاتا ہے؟ این مقصد این شب چیه و چرا همه دور هم جمع میشه؟ ببینید، شب یلدا آخرین شب از زمستانه که طولانی ترین شبه و از فردا شب کوتاه میشه، روز طولانی میشه، یعنی خورشید بیشتر میشه. این نشانه
با برکت بودنه. خود یلدا یک واژه مسیحیه، یعنی یه واژه سوریانی رومیه که در واقع مسیحی‌ها که به ایران اومدن با ایرانی‌ها همزیستی که داشتن، این واژه وارد کلمات فارسی شده. یلدا بیسیکلی جو ہے وہ ونٹر کی سب سے لانگیسٹ نائٹ ہوتی ہے، جو کہ اس کے بعد جو نائٹ آتی ہے وہ بہت شارٹ ہوتی ہے. تو یہ جو ہے بیسیکلی مسیحیوں کی سائڈ سے آئی ہے، سریانہ لینگویج سے تشکیل ہوئی ہے، اور اس میں جو ہے وہ برکت بہت ہوتی ہے. سارے جب مل بانٹ کے سارے جمع ہوتے ہیں، اس میں ایک برکت کے حوالے سے جو ہے وہ ایک بہت خوشی کی بات ہوتی ہے. اچھا، یہ بڑی انٹرسٹنگ بات ہے کہ اس کو آپ کو یونیورسل ایک ایلیمنٹ ملے گا. جیسے آپ مغربی ممالک میں بھی دیکھیں، اب وہ کرسمس ہالیڈیز کی طرف جا رہے ہیں تو پوری دنیا میں ایک فیسٹیوٹی ہے، آنے والے وقت کو، نئے سال کو ویلکم کرنے کا انداز ہے. سب سے لمبی جو رات ہے اس کے بعد صبح کو ایک نشانی قرار دیا گیا ہے امید اور بلیسنگز کی. تو جب یہ دسترخوان سجاتے ہیں تو جو جو چیزوں کی آپ خواہش کرتے ہیں، کیا ان کو ایک طرح سے دعوت دی جا رہی ہوتی ہے اپنی زندگی میں؟ همونطور که می‌بینیم تو تمام دنیا خیلی از شب‌ها اینطوری تشکیل میشه، ولی تشکیل شدن شب یلدا توی ایران معنیش اینه که همه چیزایی و دعایی که شما از اونا می‌خواید به سمت زندگی شما متمایل میشن. همینطوره. عرض کردم شب یلدا شب طولانی ساله و در واقع ایرانی‌ها و اون کشورهایی که فرهنگ ایرانی درشون هست، از این که شب کوتاه میشه و از فردا قرار خورشید طلوع کنه و صبح طولانی تر بشه، این یعنی نشانه زندگی است، یعنی برکته. و ایرانی‌ها اینو جشن میگیرن و از مغرب 20 دسامبر تا طلوع آفتاب 21 دسامبر کنار هم جمع میشن و همش هم خیر و برکته، چون صله ارحام هست. دشمنی ها رو کنار میذارن، با هم آشتی میکنن، صلح میکنن. یعنی تمام شب یلدا منطبق بر آیین اسلامه. خوبی ها رو جشن میگیرن، بدی ها رو میذارن کنار. این فلسفه شب یلداست. بیوٹیفل. یعنی اس کا جو فلسفہ ہے اس میں آپ خوشیوں کو دعوت دیتے ہیں، آپ اچھائی کی طرف جاتے ہیں. ایک طرح سے بدی یا جو چیزیں تاریکی کو سگنیفائی کرتی ہیں وہ ایک طرح سے آپ کی زندگی سے رخصت ہو رہی ہیں. نئے سال کی بھی آمد ہے، ایک طرح سے انٹینشن سیٹنگ بھی ہوتی ہے، ریزولوشنز بھی بنائے جاتے ہیں. علی، ڈیڈ آئی گیٹ دی ایسنس آف اٹ رائٹ؟ ایسے ہی ہے جیسے کہ انہوں نے کہا کہ سب سے لانگیسٹ نائٹ ہوتی ہے، اور وہ جیسے ہی شروع ہوتی ہے وہ ساری دشمنیاں، سارے غرور اور سارے جو تکبر ہوتے ہیں وہ سب چیزیں سائڈ میں رکھ کے ایک بہت ہی پیارے انداز میں، محبت آمیز انداز میں دعاؤں کے ساتھ اس رات کو منایا جاتا ہے، جو کہ بہت ہی ایک اچھا سمجھا جاتا ہے. اچھا علی، اس کے ٹریڈیشنز کیا کیا ہیں؟ ایک تو یہ یقیناً اس کا دسترخوان سجاتے ہیں، کچھ خاص پکوان بنتے ہیں کیا اس میں؟ جس طرح آپ نے کہا کہ دعاؤں کا اہتمام ہے، تو کیا خاص ذکر ہوتا ہے؟ یہ بھی ہمیں بتائیے گا. اس کے علاوہ اس کی مبارکباد کیسے پیش کی جاتی ہے؟ در سفره این چه چیزایی میذارن و تو دعایی که شما از تو شب یلدا میکنید چه چیزایی دعا میکنید؟ کتاب در مخصوصا در شب یلدا حافظ خونده میشه، شاهنامه فردوسی خونده میشه، ولی بیشتر حافظ خونده میشه. و شما میدونید که حافظ شمس الدین حافظ شیرازی حافظ کل قرآن بود، به 14 قرائت قرآن حفظ بود. 14 قرائت. و در واقع حافظ مفسر قرآنه. هر کسی دیوان حافظ میخونه یعنی ترجمه قرآن رو میخونه. جیسے کہ اس میں جو ہے آپ جانتے ہوں کہ حافظ ون آف دا بیسٹ شاعر ہیں. شمس الدین حافظ شیرازی کی کتاب کو سامنے رکھا جاتا ہے جو کہ نالج کو سمبلائز کرتی ہے. یہ بڑا اہم ہے کیونکہ اگر ہم دیکھتے ہیں شمس الدین حافظ کو وہ بہترین مفسر قرآن میں ان کا شمار کیا جاتا ہے، اور ان کو سامنے رکھنا ایک طرح سے آئینہ آپ کو سمبلائز کرتا ہے کہ آپ اس کے بارے میں تدبیر کریں، اس کے بارے میں ریفلیکٹ کریں. جو شمع جلائی جاتی ہے وہ بھی اسی کو سمبلائز کرتی ہے کہ آپ نالج کو سیکھ کرتے ہیں. کیونکہ یاد رکھیں تاریکی جو ہوتی ہے وہ سمبلائز کرتی ہے اگنورنس کو، جہالت کو. تو ان جہالت کے اندھیروں سے آپ نے دور جانا ہے، اس کے لیے آپ نالج کو سامنے رکھتے ہیں. خیلی خوب بود. حافظ میگه دوش وقت سحر از غصه نجاتم دادند و اندران ظلمت شب آب حیاتم دادند. چه مبارک سحری بود و چه فرخنده شبی. ادامهش یادم رفت. یعنی میخواد بگه که یعنی در واقع تمثیل میزنه. دو سحر از غصه نجاتم دادن مسائل عرفانی رو میگه. یعنی مثلا برای نماز شب بلند شده، صلات لیل بلند شده، یعنی اون فیوزات عرفانی که به حافظ شده اونو به شعر کشیده. بعد توی شب یلدا فال میگیرن. شما مثلا میگه فال منو بگیر، حافظ رو باز میکنن،
سمت راست اولین شعری که میاد اون فال شما میشه و معمولا همه از حافظ راضی ہیں. یہ ایک تو بہت ہی خوبصورت انداز میں جو ایک حافظ کا شعر ہے انہوں نے بیان کیا, اور اس کے علاوہ کہا ہے کہ شب یلدا کی جو ایک اسپیشلٹی ہے اس میں یہ لوگ جو ہے حافظ کی کتاب کو اچانک کسی بھی پیج سے اوپن کر کے دیکھتے ہیں, سیدھے ہاتھ پہ جو سب سے اوپر پہلا شعر ہوتا ہے وہ آپ کے لیے گائیڈنس ہوتا ہے. ایسے ہی ہے, اس میں بہت میسیجز ہوتے ہیں. اور بڑا خوبصورت شعر انہوں نے پڑھا جس کے اندر رات کی ظلمت کو یعنی اس اندھیرے کو دور کرنے کی بات کی گئی ہے, اور ہم سب کی جو خواہش ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ایلومینیٹ کرے. اگر آپ دیکھیں دس از سچ اے بیوٹیفل تھنگ کہ آپ کو تمام کلچرز میں یہ نظر آئے گا. تہجد کی نماز کو سب سے پاورفل وقت کہا گیا ہے, یعنی جب دونوں وقت ملتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ کہا جاتا ہے کہ روشنی ہمیشہ سمبلائز کرتی ہے اس ایلومینیشن کو, اس اطمینان کو جو انسان چاہتا ہے. اور اس کے لیے چاہے آپ بدھا کا نروانا دیکھیں یا پھر حافظ کا یہ شب یلدا کا ان کے اس میں ان کا شعر کہنا سنیں, یا قرآن کی یعنی جس طرح مفسرین نے اس کو بیان کیا اس کو دیکھیں, تو اپنے اپنے انداز میں اس خوبصورت وقت کو لوگ ویلکم کرتے ہیں. آج جب پوری دنیا میں ظلم, جبر, جہالت ان سب کے اندھیرے چھائے ہوئے ہیں, ہماری امید ہے کہ یہ شب یلدا پوری دنیا کے لیے امن و امان کا پیغام لے کے آئے. ایک خوبصورت سی روایت جو پاکستان کے کئی حصوں میں اور اس خطے میں منائی جاتی ہے. ہماری طرف سے, ہماری پوری ٹیم کی طرف سے آپ سب کو بھی شب یلدا بہت بہت مبارک ہو. امید یہی ہے کہ یہ جو سویرا اب آئے وہ پاکستان کے لیے اور دنیا کے لیے محبتوں اور امن کا پیغام لائے. ڈاکٹر سعید بہت شکریہ آپ کی آمد کا. علی اٹ واز اے پلیجر ٹو ہیو یو, اور ہم امید کرتے ہیں کہ اس سے ریلیٹڈ جو خصوصی ایکٹیویٹی ہو رہی ہے ایٹ دی ایرینین کلچر سینٹر اس کا بھی ہم پارٹ بنتے رہیں.